بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان میں آج بھی پیٹرول سستا ہے، باقی ساری چیزیں یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ لاہور میں کیس چلایا جائے گا۔ یہ وہ نواز شریف ہیں جس کو حکومت پاکستان نے خود الاؤ کیا، جس کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے خود بتایا کہ ان کی جو رپورٹس ہیں بہت کرٹیکل ہیں، ان کو ایٹ اینی کاسٹ جلدی سے بھیجا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ شیریں مزاری تو رو پڑی تھی کہ آپ ان کو جلدی سے بھیجیں کہ کہیں ان کا یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اور آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ فراڈی ہیں اور یہ فراڈ کر کے باہر گئے ہیں۔ آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کڑی تنقید کی گورنمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا کہ ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے ساتھ ملنے کا ابھی انہوں نے کوئی بھی انڈیا نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے درخواست تیار کر لی ہے۔ یہ جو نااہلی ہے وہ ایک تو جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا جہاز آج کل پھر اس میں فیول ڈل گیا ہے، وہ گھوم رہا ہے، دوسرے نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کراچی میں ایک مرڈر کا انسیڈنٹ ہوا جس میں شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ ان کو عمر قید ہوئی۔ ہمارے ملک میں قانون بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ریمنڈ ڈیوس ہوتا ہے، وہ دیت دے کے اسلامک قانون کے تحت وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو آور لا، یہ کیس بھی ایسے ہی سیٹل ہوا اور انہوں نے اسی طرح سے جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی۔ لیکن چیف جسٹس، آنریبل فارمر چیف جسٹس نے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا اور اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے کر آ گئے۔ تو یہ کیا ہمارے ملک میں قانون کا بھی دورہ معیار ہے؟ یہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے پر جلتے ہیں اس پہ بات کرنے سے۔ لیکن اس جو مجرم ہے وہ ایک ہاسپٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور آج چیف منسٹر سندھ نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایک 5 اسٹار قسم کے ایک روم میں رہ رہے ہیں، تو چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ثانیہ مری کی طرح کوئی مر تو نہیں گیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ چیف منسٹر از دا ہیڈ آف پروونس۔ چیف منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر لیا اور اس نے بندہ مار دیا، دوسری گاڑی آئی اور اس نے ریڈ سگنل کو کراس کر لیا۔ تو چیف منسٹر صاحب نے فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ریڈ سگنل کراس کر لیا تو کیا ہو گیا؟ مار تو نہیں دیا نا، دوسرے تو مار دیا۔ تو یہ ریٹ آف اسٹیٹ ایسے ہوتی ہے، اس طرح سے قانون چلتا ہے۔ بڑا افسوس ہوا، ہائیلی کوالیفائڈ جو برطانیہ میں رہ کے آئے ہیں، امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ان کو اس طرح سے اسٹیٹمنٹ دے کے۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مستند اتھارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید جیاض شاہ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر سندھ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیخ خلیل صاحب ہیں جو سینئر انالسٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن کے، اور ایک فلنتھراپسٹ ہیں۔ مری انسیڈنٹ پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ خلیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ حمود الرب جعفری صاحب ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، تو آپ آج سے شروع کر لیتے ہیں کہ کیا آپ نے تیاریاں کر لی ہیں سر کہ جو لانگ مارچ چلے اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حسین بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں، ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے حکم کیا 27 کو، تو ہماری پوری پارٹی، ایک ایک جیالہ، ایک ایک ورکر، ہم فل ہماری تیاری ہے انشاءاللہ، اور ہم نکلیں گے 27 کو۔ اور دوسرا جو آپ نے ابھی بات کی ان ہاؤس چینج کی، تو انشاءاللہ اس میں بھی
اب تو جو حالات ہوئے ہیں ملک کے، اور ملک میں جو انہوں نے ان کی انکمپٹنسی نے، ان کے جو نااہل میں کہوں گا وزیر ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جو حالت کی ہے، آپ آٹا دیکھ لیں، ابھی یوریا کا حال دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ابھی سستی مل رہی ہے. تو ہم تو ظاہر ہے عوام کی سیاست کرتے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے جتنے حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے. پاکستان وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں سر کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے؟ پیٹرول آج بھی سستا ہے ہمارے. انہوں نے شاید خود کبھی کچھ لیا نہیں ہوگا، انہوں نے ان کی کیمپین بھی اوروں نے چلائی تھی، اور ان کے جتنے بھی خرچے تھے وہ بھی ان کے بینیفیشریز نے چلائے، تو ان کو شاید آج بھی وہی سستائی لگ رہی ہے. یہ مثال دیتے ہیں اور ملکوں کی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو کہ اور ملکوں میں سستا ہی ہے اور پیٹرول یہاں پہ سستا ہے، تو بھائی وہاں پہ جو پریویلیجز لوگوں کو ملتے ہیں، انہوں نے کیا وہ لوگوں کو دیے؟ یا انہوں نے وہ فائدے دیے جو ابھی انہوں نے سیلری تک نہیں بڑھائی؟ یہ سندھ گورنمنٹ ہے جنہوں نے 25,000 روپے کی، انہوں نے تو ابھی تک وہی 20,000 رکھی ہوئی ہے. تو یہ کس بہاف پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے فائدہ کیا؟ یا انہوں نے جو ہے ان کی 3 سالہ حکومت میں آپ ہی بتا دیں کہ کسی عام جو طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں جو صرف 20,000 روپے منتھلی کماتے ہیں، وہ کیا اپنے بچے پڑھائیں گے؟ وہ کیا اپنے گھر کے اخراجات کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے سکتے ہیں؟ یا وہ میڈیکل کا بھر سکتے ہیں؟ یا کیا وہ سارے قرضی ہو گئے؟ اور میرے خیال میں تو لوگوں کو تو حال، لوگ جو 20,000 کماتے ہیں ان کی تو الگ بات ہے، ہم لوگ جو ہے ہمیں ہی ہماری زندگی پہ اثر پڑا ہے، تو اوروں کو کیا نہیں پڑتا؟ سر کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے آج کیٹیگریکلی کہا کہ پی ڈی ایم میں دوبارہ جاننے کا حصہ بننے کا امکان انہوں نے رد کر دیا، تو کلیکٹیو ایفرٹس بیٹر ہوتے اپوزیشن کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولز آپ پیپلز پارٹی بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہماری جو جماعت ہے، عوامی جماعت ہے، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، اور جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف صاحب جو سوچیں گے وہ بہتر ہوگا. باقی پیپلز پارٹی اکیلے بھی فیس کر سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارا جو جلسہ ہوا تھا پشاور میں وہ ہم نے اکیلے کیا تھا، تو وہ جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے جلسوں سے میرے خیال میں ہزاروں گنا بڑا اور زبردست ہوا تھا. جتنے بھی ہوئے ہمارے بڑے جلسے ہوئے، اور ہم نے اکیلے فیس کرنا سیکھا ہے. تو جو اب ہمارے لیڈران کا حکم ہوگا اس پہ ہماری پوری، آپ سمجھتے ہیں اکیلا کرنا بہتر ہے رادر دین کہ آپ دیکھیں وہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا. میری جو اپنی سوچ ہے تو ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. سر آپ کے پاس آتے ہیں شیخ خلیل صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ جو ہمارے ہاں ابھی ایک ثانیہ ہوا جس کو مری میں، سب سے پہلے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے خوشیاں منائی کہ 1,00,000 گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ہیں، اور جبکہ اعداد یہ کہتے ہیں کہ وہ 72,000 گاڑیاں گئی، اور وہاں پہ کیپیسٹی ٹوٹل 32 کی تھی. تو اگر یہاں پہ 3 آدمی میرے پاس جگہ بٹھانے کی ہے، اگر میں یہاں پہ 17 بٹھا دوں گا تو آپ بات کر سکیں گے یا بول سکیں گے یا میں آپ کی سن سکوں گا. تو یہ جو مس مینیج ہے سب سے پہلے تو یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے گورنمنٹ آف پاکستان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیبو صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے اہم پروگرام میں دعوت دی، اور جو ہمارے لیے ایک پلیجر کی بات ہے. اور کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے ماشاءاللہ صارف کی نمائندگی کرتی ہے پچھلے 20 سال سے. کوکب اقبال چیئرمین ہے ماشاءاللہ، اور میں سینئر وائس چیئرمین ہوں. جی پیارے بھائی، جہاں تک بات ہے یہ مری کے سہانے کی، دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس پہ جتنا بھی بات کری جائے اتنے کم ہے، دنوں بھی بات کری جائے کم ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے اٹھائی نا، بہت بڑی بات اٹھائی ہے کہ جب ایک جگہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اتنی گاڑیاں چھوڑی کیوں گئی؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئی پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہیں بھی، کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی دین کی جماعت کو، تو پورا اسلام آباد بلاک کر دیا جاتا ہے، کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، اور اس پہ پابندیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے سارا.
تو مری میں جب فورکاسٹ اتنی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے ساری کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک طوفان آنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، اتنا سب کچھ ہونا ہے، تو بھائی اتنی گاڑیاں چھوڑی کیوں گئیں وہاں پہ؟ اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو اس سے زیادہ گاڑیاں چھوڑی کیوں گئیں وہاں پہ؟ باؤنڈنگ کیوں نہیں کری گئی؟ ان گاڑیوں کو کیوں بھیجا گیا کہ وہ جا کر کے دلدل میں پھنسیں؟ اور وہ پھنسے جا کر کے بیچارے، تو نہ یہ چھوڑتے اور نہ اگر یہ جو بھی ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں تو ان کا پورا فرض بنتا تھا کہ اس پہ وہاں پہ بینر لگاتے اور اس پہ بیریئر لگاتے اور اتنے اسٹرانگ بیریئر لگاتے کہ اور اس کو روکتے بالکل وہاں پہ جانے پہ، جو کہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ بیچارے اس میں انسیڈنٹ میں گئے ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی تعاون کی ابھی تک ہم نے کوئی چیز نہیں سنی کہ ان کے خاندان کے گھر کسی کا سانحہ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ کہیں سے بھی کسی بھی طرف سے لوگ ان کے گھر گئے ہوں، ان کے ساتھ تعزیت کری گئی ہو، ان کے ساتھ ان کو علاج کی کوئی سہولت دینی چاہیے، سی ایم ایچ میں دینی چاہیے، کیونکہ سائیکو تھراپی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی سائیکو کا مریض ہو گیا ہے، کوئی کیا ان کے بیت گئی ہے، قیامت بیت گئی ہے اس خاندان میں اور ان کے لوگوں میں، تو ان کو سی ایم ایچ میں فری سارا جو ہے وہ دینا چاہیے، علاج دینا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جتنا پراؤڈ کریں کہ ٹھیک ہے سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جو ہماری پاک فوج ہے وہ الحمدللہ چاہے کوئی بھی حالات ہوتے ہیں، زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، کوئی بھی بڑا حادثہ ہو، فوراً میدان میں اتر جاتے ہیں اور انہی کی کاوشوں سے اللہ کے حکم سے یہ اتنے بڑا اور جانی نقصان ہونے سے بچا۔ تو یہ سارے راستے صاف ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت بڑی ایک بالکل جو ہے نا ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور لیکن سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ ویدر کی کنڈیشن کیا ہے، آپ نے چھوڑا کیوں؟ آپ نے اس کو بلاک کیوں نہیں کر دیا سارا؟ پھر اس میں ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں ٹھیبو بھائی کے، اور میرے محترم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ستم ظریفی کتنی بڑی مس ہیپ کرا ہے اور مس بیہیویئر کرا ہے، کیا انہوں نے دنیا کو اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ جو مری کے ریسٹورانٹ اور ہوٹل ہیں، مسلمان کیا سکھاتا ہے؟ مسلمان یہ سکھاتا ہے اپنا گھر کھول دو، وہاں جھوپڑی والوں نے اپنے گھر کھول دیے، دروازے کھول دیے کہ ہمارے گھروں میں آ جاؤ۔ یہ بڑے بڑے ہوٹل والے 5,000 لینے والے بولتے ہیں 50,000 روپے لیں گے روز کا کمرہ کرایہ۔ وہ کہہ رہی ہیں عورتیں کہ بھائی کم سے کم واش روم یوز کرنے دو، تو واش روم یوز کرنے نہیں دیں گے، اس کے پیسے الگ دیں گے۔ 10 روپے کی پوری جو ہے 200 روپے کی بیچیں گے، 200 روپے کا 50 روپے 30 روپے کا انڈا جو ہے 500 روپے تک کا بکا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں منافع خوری نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں وقت سے فائدہ اٹھانا، جو دینی لحاظ سے بھی بالکل منع ہے، جس کی پکڑ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیں۔ اور اس پہ سب سے بڑی بات کہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف، ان ہوٹل مالکان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا جنہوں نے یہ سب کچھ سارا کچھ کرا اور اتنی مہنگائی کری، اتنا لوٹا لوگوں کو اور بے حساب ان کو نقصان پہنچایا، مزید مرے ہوئے کو اور مارا۔ تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ تو کوئی ابھی تک کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا۔ میں بالکل اپنے آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے میں بانا اپیل کرتا ہوں جوڈیشنل انکوائری کی، چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ باقاعدہ سوموٹو ایکشن لیں، آرمی چیف اس پہ ایکشن لیں پورا، اور جوڈیشنل انکوائری بیٹھی جائے کہ کون اس کے ذمہ داران ہیں، گاڑیاں اوپر گئیں کیسے اتنی سی جگہ پہ جب وہاں پہ جگہ نہیں تھی، اور ان کو پھنسایا کیوں گیا، وہ پھنسے کیسے، اور پھر اس کے بعد جو ہوٹل والوں نے ان کے ساتھ جو ہے سونے پہ سہاگا کرا، یہ سب پہ جو جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس کے ریئر میں کوئی بھی آتا ہے آؤٹ آف دا کوئی ریلیٹیو آؤٹ آف دا کس جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو ایسی پنشمنٹ ہو کہ بالکل جو ہے نا کہ آئندہ کے لیے عبرت کا نشان بنی ہے۔ ساتھ میں اتنی بڑی بات کہتا ہوں، میری تجویز اگر مانی جائے اور جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی 5 دن کے لیے پری کو جو ہے نا، اور سب سے بڑا جو آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ کہ 2 دن صرف گزرے ہیں، ہماری قوم پہ بھی شاباش ہے، 2 دن اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے، پھر آپ دیکھیں دوبارہ تفریحیں شروع ہو گئی وہیں پہ، بھول گئے ساری چیزوں کو، لوگوں کے اندر احساس ہی نہیں ہے، اپنی تفریحیں پھر بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ بھائی 5 دن کے لیے مری کو بند کرو، جانا بند کرو، آپ دیکھو کہ ان کے دماغ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگوں کیا ہوگا اگر 5 دن اس دفعہ کی برف باری میں نہیں جائیں گے تو دوسری جگہ تو کھلی ہے نا پاکستان میں سیاحت کی، الحمدللہ۔ بہت افسوس کی بات ہے، بے انتہا اس پہ جتنا کنڈیمپ کرا جائے اتنا کم ہے۔ رائٹ سر، حمود صاحب میں آپ سے سب سے پہلے اسی پہ آپ کمنٹس کرنا چاہیں کہ یہ قانون اس کے لیے کیا کہتا ہے، اس کے بعد میں پھر سپریم کورٹ کے بار کی جو خبر ہے اس پہ آتا ہوں، یہ جو مری کا انسیڈنٹ۔ بہت شکریہ تیبو بھائی، اور کافی تفصیل سے ہمارے بھائی نے اس پہ اپنا تبصرہ کر دیا ہے۔ قانون جو کہتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک قانون موجود ہے جس کا نام ہے پاکستان ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ ایکٹ 1976۔ ٹھیک ہے، اس کے تحت حکومت کو ایک کنٹرولر اپوائنٹ کرنا چاہیے، وہ کنٹرولر اس کے علاوہ ایک کمیٹی سیٹ اپ ہونی چاہیے۔
اچھا کمیٹی سیٹ اپ ہونے کے بعد ایوری ہوٹل از باؤنڈ ٹو گیٹ رجسٹریشن دیئر آف ود ان 2 months. ٹھیک. جس دن وہ اپنا ہوٹل کھولتے ہیں ود ان 2 months اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی جان کر کے حیرت ہوگی کہ ہر ہوٹل پہ یہ لازمی ہے کہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہو فرام 1 star to 5 star, اور تمام ہوٹل باؤنڈز ہیں اپنی کیٹیگری کے مطابق اپنے سائن بورڈ کے اوپر وہ اسٹار لگانے کے. سنگل اسٹار والا سنگل اسٹار لگائے گا, ڈبل اسٹار والا ڈبل اسٹار لگائے گا. اس کے بعد ابھی جتنی تفصیل سے آپ نے بتایا خلیل صاحب نے کہ 500 روپے کا 50 روپے کا انڈا 500 روپے کا بیچا گیا, کمشنر لائبل ہے یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے, کنٹرولر لائبل ہے یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے. اس قانون کے تحت یہ پرائسز فکسڈ ہونی چاہیے, یہ پرائسز فکسڈ ہونی چاہیے, اور جو اس سے بیونڈ جاتا ہے وہ کرمنل ہے. اور کمیشن نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا. اب اگر اس قانون کو ہی بنیاد بنا کے صحیح فرمایا جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے تو مجھے امید یہ ہے کہ آئندہ ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو یہ قانون میں نے آپ کو بتایا. جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے, جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کو جان بوجھ کے پھنسایا گیا. ایک ویڈیو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ٹرک دکھایا گیا جس نے سڑک کو بلاک کیا, اور اس تمام گاڑیوں میں گاڑی والے موجود تھے, لیکن اس ٹرک میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اس کو لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں آیا. کہ شکایت بھی کی گئی, واپس آئے, وہ ٹرک اپنی جگہ پہ کھڑا رہا, جس کا سے سارا راستہ بلاک ہوا. موسم تو ظاہر ہے وہ ہارش ویدر تھا ہی, نتیجہ اس کے بعد سب کے سامنے. لوگوں کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ ایسا موسم تھا, نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں ہر آدمی کی ذمہ داری کسی حد تک تو بنتی ہے کہ انفارمیشن لے کر کے نکلے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ایڈمنسٹریشن کی ہے. رائٹ سر, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جی. پھر ہم اس پہ بھی تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحت نااہلی ختم کرنے کے لیے کہا ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. اس وقت ہم کووڈ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فلک قادر یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کراچی میں یہاں ہمارے کافی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, ابھی اس وقت یو کے میں ہیں. وہاں کی بھی صورتحال پہ بات کریں گے اور یہ بھی پتہ کریں گے کہ یہ جو کووڈ کی 5th لہر ہے یہ کتنی ڈینجرس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا آپ کے پروگرام سے بات کرنے کے لیے. اور obviously بات ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ ہمیشہ بہت اچھا ٹاپک لاتے ہیں اپنے پروگرام کے. بہت شکریہ. میڈم یہ فرمائیے, یہ جو کووڈ کی 5th لہر آئی ہے یہ پاکستان میں اور خاص طور پہ اس وقت آپ برطانیہ میں ہیں, وہاں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر ہم کسی بھی کنٹری کی بات کریں تو ہر کنٹری میں کووڈ جو ہے ہمیشہ سیریس ہی لیا گیا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ انفیکشس ڈیزیز ہے, بہت جلدی اسپریڈ ہوتا ہے. اگر ہم باقی بیماریوں کی بات کریں تو وہ اتنا جلدی اسپریڈ نہیں ہوتی, پر کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت جلدی اسپریڈ ہوتی ہے. تو جب بھی کووڈ کا کوئی بھی نیو ویریئنٹ آتا ہے یا کووڈ کا آؤٹ بریک ہوتا ہے یا کوئی بھی نیو ویو آتا ہے تو ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے SOPs کو بڑا اسٹرکٹ کر دیتی ہے. تو پاکستان کے اندر بھی, یا پھر اگر آپ نیشنل انٹرنیشنل UK کی بات کریں, USA کی بات کریں, تو سب کنٹریز نے ریسٹرکشنز کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. ماسک کو مینڈیٹری قرار دے دیا گیا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ, اور اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرکٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے. سارے لوگوں کو بہت زیادہ ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ 5th لیئر بھی ہے جیسے آپ نے بتایا, تو ہم لوگ خود بھی جو ہے وہ کووڈ کو اپنے ساتھ لے کر ہم نے زندگی گزارنا سیکھ لیا ہے. تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امیونٹی بوسٹنگ کے کچھ لوگ ڈائٹ لے رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے آلریڈی امیونو کمپرومائز ہیں تو وہ زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. تو جو SOPs
فرسٹ آؤٹ بریک میں جاری کی گئی تھی وہی 5th آؤٹ بریک میں بھی جاری کی گئی ہیں. بالکل ٹھیک. SOPs میں کوئی چینجز نہیں آئی ہے, بس ویکسین ایک جو ہے وہ اس میں ایڈیشنل پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا کم خطرے کے اندر ہیں, ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ تھوڑا بیٹر ہے ان لوگوں کے جو ویکسین جنہوں نے نہیں لگائی ہے. میڈم یہ فرمائیں کہ پرسپشن یہ ہے لوگوں کا کہ اگر ہم نے ویکسین لگائی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی کرونا ہو رہا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کا اور وہ جو نان ویکسینیٹڈ ہیں ان کی کوئی انٹینسٹی کا کوئی ڈفرینس ہے؟ آپ کا بہترین سوال ہے اور بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ سوال ریز ہوا ہے. جن لوگوں نے ویکسین لگوائی تھی اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویکسین لگوانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہم نے تو ویکسین لگوائی, آفٹر دیٹ وی آر کووڈ پازیٹیو. سو میں آپ کو یہاں پر ایک سمپل سا آنسر دینا چاہتی ہوں کہ جب ویکسین لگی تھی اس کے بعد بھی ڈاکٹرس کی طرف سے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے, آپ نے SOPs کا خیال پھر بھی رکھنا ہے. تو اگر ویکسین کسی شخص کو لگتی ہے, ویکسین جو ہے وہ ہم ہر بیماری کی لگاتے ہیں, جو بیماری آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پریونشن میجرز میں ویکسین آتی ہے تو ہم اس کی ویکسین لگواتے ہیں. تو اسی طریقے سے کووڈ کی بھی ویکسین جو ہے دریافت کی گئی ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کووڈ کی ویکسین لگواتے ہیں تو اس کے بعد انٹینسٹی یا سیویرٹی آف دا ڈیزیز ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آفٹر ویکسینیشن آپ نے جو ہے ایک بلٹ پروف گاڑی میں آپ بیٹھ گئے اس کے بعد آپ بالکل سیو ہیں, ایسا نہیں. آپ نے پھر بھی رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ماسک کو بہت ضروری بنا لینا ہے کیونکہ ماسک سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, اور سب سے زیادہ میں کہوں کہ SOPs میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ماسک کی ہے, کیونکہ بریتھ ٹو بریتھ جو ہے یہ انفیکشن جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے. میڈم اس پہ ڈفرینٹ ریسرچ بھی ہو رہی ہیں, اس وقت آپ برطانیہ میں ہیں, تو یہ جس طرح سے ہم کووڈ کے اوپر ویکسینیشن بھی تیار ہو رہی ہیں, کووڈ بھی اپنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اور وہ نئے نئے ویریئنٹ لے رہا ہے. انفیکٹ یہ کیا چیز ہے, یہ کووڈ جو ہے یہ کیسے کریٹ ہو رہا ہے, یہ گندگی سے کریٹ ہو رہا ہے یا یہ کووڈ کے اپنے ویریئنٹ ہیں؟ سائنس اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, اگر میں سائنس کی بات کروں تو ہمارے جو مائکرو آرگینزم ہیں, دیر از اے لاٹ آف مائکرو آرگینزم جس میں بہت سارے ہم نے ریسرچ کر لیا ہے, جو بہت ساری بیماریاں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں. پر کووڈ جو ہے وہ آلدو ایک پرانی بیماری ہے, یہ پرانا وائرس ہی ہے, پر یہ تبدیل ہو کر اس کا سارس اور مارس کے نام سے یہ پہلے بھی ایک بار آؤٹ بریک ہو چکا تھا اس کا, پر اتنی انٹینسٹی نہیں تھی یا اتنا زیادہ یہ سیویرٹی کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں اسپریڈ ہوا تھا. دس دا وائرس یہ فلو فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر میں بات کروں کہ جس طریقے سے ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں, جس طرح ہم اپنی ویکسین لگا رہے ہیں اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے, اسی طرح وائرس بیکٹیریا بھی جاندار ہوتے ہیں, تو یہ بھی اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں. آپ جتنا زیادہ ان کو اینٹی بایوٹک سے مارنے کی کوشش کریں گے, جتنا آپ ان کے خلاف جو ہے وہ دوائیاں تیار کرتے ہیں, تو یہ بھی اپنی شکل کو یا اپنے اسٹرکچر کو چینج کرتے ہیں, اور ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر ادویات بھی اثر کرنا بند کر دیتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو وائرس ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے, ویریئنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کا سمپل سا حل یہی ہے کہ ہم نے ویکسینیٹڈ ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ SOPs کا خیال رکھنا ہے, اور اپنی ڈائٹ کو اچھا بنا لینا ہے. جو امیونو کمپرومائز لوگ ہیں انہیں اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے. تو وائرس تو تبدیل ہوتا رہے گا, آج کل جو ہے وہ ڈیلٹا کی آؤٹ بریک ہو گئی, آج اومیکرون کی ہو گئی, اس کے بعد IHU کی فرانس کے اندر ایک نیو آؤٹ بریک ہو گیا, یورپ کے اندر ایک نیو آؤٹ بریک آ گیا. تو یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ تھوڑا سے جو ہے موڈیفائی کر کے چلنا پڑے گا. کیا یورپ میں یہاں ہمارے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے لیے آج فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا, تو باقی جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا لاک ڈاؤن کے لیے سوچ رہے ہیں میڈم؟ دیکھیں, ہر کنٹری کی آپ اگر ڈفرینٹ
یہ کہیں گے کہ ڈفرینٹ طریقے کے ویریشنس پر یہ ہو رہا ہے ڈفرینٹ. جس طرح یو کے کی ہم بات کریں تو منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ناؤ وی آر فری, ہم جو ہے اب کووڈ کی ریسٹرکشنس کو ختم کرتے ہیں. اور اس کے چند دنوں بعد ہی فرانس کے اندر IHU کا آؤٹ بریک ہو گیا اور اس میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے پازیٹیو کیسز کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح اگر آپ USA کی بات کریں تو بلینس میں لوگوں کو جو ہے وہ پازیٹیو کیسز ہونا شروع ہو گئے. تو ہر کیسز اپنے ہر کنٹری جو ہے اپنے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹرکشنز کروا رہی ہیں, لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی اکنامکلی ہر کنٹری ڈیمیج ہو رہا ہے, اور اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف دیکھیں گے تو obvious سی بات ہے ہم گرو اپ نہیں ہو پائیں گے. ہمارا تعلیمی نظام بھی افیکٹ ہو رہا ہے, ہمارے فائنینشیل ریسورسز بھی اس میں جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں, ہماری جو بھی ایکسپورٹ امپورٹ یا پھر آپ کی کنٹری کی جو فلائٹس ہیں سب چیزیں اس میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں. تو کنٹریز جو ہے وہ اپنے ریسٹرکشنز کو بڑھا رہے ہیں آلدو وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے. میڈم اس وقت سخت سردی بھی ہے, خاص طور پر پاکستان میں بھی ہے, اس کا کوئی سردی سے تعلق بھی ہے؟ اس سردی میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نزلہ, زکام, چھوٹی چھوٹی بخار, یہ بیماریاں آ جاتی ہیں, تو کیا اس سے کوئی کووڈ کا بھی تعلق ہے سردی سے؟ جی دیکھیں میں اس میں دیکھیں حتی الامکان بات نہیں کروں گی, کیونکہ کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اوپر ڈے بائی ڈے ریسرچز اسٹیٹمنٹ چینج ہوتے ہیں. بٹ کووڈ کا جو اوریجن ہے وہ جو کلاس ہے اس کی وہ فلو کی فیملی سے وہ تعلق رکھتا ہے. تو فلو جو ہے وہ سردیوں میں اس کو میڈیم مل جاتا ہے اسپریڈ ہونے کا, آلدو وہ گرمیوں میں بھی ہوتا ہے. تو جی بالکل آپ کے یہ جو سوال ہے وہ وجہ سوال ہے کہ سردیوں سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ یہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے وہ فلو کی فیملی ہے, اور فلو جو ہے وہ انفلوئنزا سردیوں میں بہت اسپریڈ ہوتا ہے بہت لوگوں میں, کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ ہمارا وینٹیلیشن کا نظام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہم اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتے ہیں, کلوز وینٹیلیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ہم قریب قریب ہوتے ہیں, تو سانس بھی سانس سے بہت زیادہ قریب رہتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو اسپریڈ ہونے کا میڈیم مل جاتا ہے. تو آپ کے سوال 100% تو نہیں کہوں گی, پر کافی حد تک اس کا جو ہے سردیوں سے تعلق ہے. ڈاکٹر فلک قادر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر ریاض صاحب آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, جو سندھ گورنمنٹ کی پالیسی تھی پہلے اور دوسرے یا تیسرے چوتھے جو ہمارے ویریئنٹ آئے ان اس میں اچھی رہی اور کنٹرول رہے, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جو انٹینسٹی آف کیسز ہے وہ کراچی میں ہے. آج مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ ہو رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلی آپ کی پالیسی کیا ہے سندھ گورنمنٹ کی؟ دیکھیں 90+ میرے خیال میں ابھی اومیکرون کے کیسز آئے ہیں کراچی میں. یہ ہمارے جیسے میڈم نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ تو ہمارے اوپر ہے سب پہ کہ ہم خود جتنا کیئر کریں گے اتنا بچاؤ ہوگا اس سے. لوگ ہمارے پاس جو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس چیز کو کم وہ کرتے ہیں, ماسک سیریس کم لیتے ہیں, ماسک کم یوز کرتے ہیں, یا وہی میل ملاپ لگا ہوا ہے, ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, اور شادیوں میں, تقریبوں میں, ہر چیزوں میں. تو اب تو لوگوں کو کرنا پڑے گا احتیاط, ورنہ وہی مجبوراً گورنمنٹ کو جو ہے وہ سخت اقدام لینے پڑیں گے, پھر اس میں جو ہے وہ بڑا لوگوں کو بھی مسئلہ پڑتا ہے. تو جتنا ہم خود کیئر کریں گے اتنا بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے صوبے کے لیے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. سر آپ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں, تو اس وقت جو منی بجٹ آیا ہے, یہ منی بجٹ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ عام آدمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی مہنگائی نہیں ہوگی. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ بھائی مہنگائی کچھ نہیں ہے, یہ بس اس پہ تھوڑی سی جو ایلیٹ کلاس ہے جو موبائل مہنگی گاڑیاں یوز کرے صرف ان کے لیے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, دیکھیں بہرحال وہ وزیر اعظم صاحب کا جو کہنا ہے اپنا وہ ایک اپنی جگہ, لیکن بہرحال جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہوئی ہے بے انتہا, اور معمولی سطح پہ نہیں ہوئی, بہت زیادہ سطح پہ ہوئی ہے, اور منی بجٹ سے بھی بے انتہا مہنگائی بڑھی ہے. اور چاہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا منافع خور بھی زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک, ہمارے یہاں تو مقصد یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی منی بجٹ آ جائے یا کوئی ٹیکس آ جائے یا کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ پیٹرول کا تھوڑا سا 5 روپے بڑھ جائے تو 50 روپے کو اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کی ریٹ بڑھانے میں. تو یہاں تو منافع خوری ہے, مافیا ہے, اور یہ سب کے سامنے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کھلی بات ہے.
اور اس کو مہنگائی کو جو ہے نا زیادہ کرا جاتا ہے اور منافع خور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو پرانے پاکستان میں تھے نا, ابھی تو نیا پاکستان ہے نا بھائی جان. جو عادتیں پڑ گئی ہیں نا وہ بڑی مشکل سے چھوٹیں گی ان کو. جب تک یہ اپنے اس میں نہیں آئیں گے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ یار ہم کو سنسیئر ہونا ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اور ٹھیک ہے ایک جائز منافع خوری کریں, اس کو تو اسلام بھی منع نہیں کرتا, لیکن بلیک مارکیٹنگ اور جو منافع خوری اور اس کی ذخیرہ اندوزی اور پھر اس کو کرنا, اور یہ بھی جو ہے نا اس کے فیکٹر ہیں سارے. اور باقی جو ہے آئی ایم ایف سے بہرحال جان چھوٹنی چاہیے, اور جو یہ ڈالر اتنا اوپر جا رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ تو آ رہا ہے نا مہنگائی. اچھا, آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر ہم ساتھ دینے کے لیے سوچتے, لیکن اب نہیں دیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ تو ایک ڈبل باتیں ہیں نا, جب وہ خود ہوتے ہیں گورنمنٹ میں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, اس وقت کچھ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے جان چھوٹنی چاہیے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں ساری پوری پاکستان کی قوم, کیونکہ ایک بچہ اس میں انوالو ہو چکا ہے اس کے آئی ایم ایف کے اس میں, اور سب کو ایفرٹ یہی کرنے چاہیے کہ آئی ایم ایف سے کسی بھی طرح اس ملک کا چھٹکارا ہو, تاکہ یہ ملک اپنے پیروں پہ خود, اور اللہ نے اس ملک کو بڑا نوازا ہوا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں کی زمین ہے, یہاں کے یہ دنیا کا ایک بہت خطہ ہے جو اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر طریقے کے ساتھ سب چیز ایک پالیسی مینٹین کری جائے, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر کے پالیسی بنائی جائے, تو اس کے بعد جا کر کے انشاءاللہ العزیز یہ ایسا وقت آ سکتا ہے. کیا میں آپ کو کہتا ہوں, مقصد یہ کہ اپنی ایک میری ناچیز رائے میں کہ پاکستان لینے کے بجائے دینے والا ملک بن سکتا ہے. رائٹ, اتنا اللہ پاک نے اس ملک کو نوازا. رائٹ. ایڈوکیٹ حمود رب صاحب, آپ سب سے پہلے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے کووڈ کے بارے میں, تو پلیز. ہاں, وہ ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کروں, کیونکہ لاسٹ سنڈے کو سنڈے ٹائمز میں اور دی آبزرور میں ایکس ویکسین چیف جو تھی یو کے, انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو چھپا ہے نمایاں سرخیوں کے ساتھ انگلینڈ کے اخباروں میں, کہ جو جیبز لگ رہی ہیں, ماس جیبز لگ رہی ہیں, بوسٹرز لگ رہے ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور کووڈ کو محض ایک فلو کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو یہ یو کے میں ہوا ہے ابھی لاسٹ سنڈے, سارے اخباروں میں ان کی. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ مطلب اس کی جو انٹینسٹی ہے بس ابھی اس کو ختم کیا جائے. ہاں, اور ہمارے ہاں ابھی تک اس میں جو ڈیتھ بھی ہوئی ہیں, آج بھی ہوئی ہیں کووڈ سے ہمارے یہاں ڈیتھ بھی ہوئی ہیں. ہاں, تو ٹھیک, یہ ہم رکھیں گے کسی ایکسپرٹ سے سوال. سر آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ایک لیڈنگ وکیل بھی. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے درخواست تیار کر لی. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ٹھیک ہے کہ تاحیات نااہلی کسی بھی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ چارج کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا چارج ہے کہ اس کا دوبارہ حکومت میں آنا یا اہل قرار دیا جانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ملک کے خلاف جاتا ہے, کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, میں جہانگیر ترین یا نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس پہ تاحیات پابندی لگنی ہی چاہیے. اب جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست تیار کی ہے, وہ درخواست ابھی سامنے تو نہیں آئی ہے. تو جب سامنے آئے گی تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس گراؤنڈز کے اوپر یہ درخواست تیار کی ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے ٹائمنگ. صحیح, کس ٹائم پہ یہ درخواست دی جا رہی ہے. آپ ایک طرف دیکھتے ہیں 3 دن پہلے آپ کو خبر ملتی ہے یا 4 دن پہلے کہ پی ٹی آئی کے 53 اکاؤنٹس سامنے آتے ہیں جو بقول ان کے کہ بتائے نہیں گئے. 2 دن کے بعد آپ کو یہ درخواست نظر آتی ہے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ کڑیاں میرا خیال ہے جوڑ سکتے ہیں معاملات کی. تو آگے کیا ہوگا یہ ایک میرے پاس ابھی جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے لیٹسٹ خبر دی ہے, میں آپ کہوں گا کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں پلیز. ایک جو وہاں پہ مری میں سیاح گئے تھے, جو وہاں پہ ٹورسٹ گئے تھے, تو ایک آدمی جو ان کے اوپر ڈیلیبریٹلی برف پھینک رہا تھا اور وہ گاڑیوں کو جو ہے وہ غلط راستوں پہ بھیج رہا تھا, اس کو گرفتار کر لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ آف اسٹیٹ اس سے قائم ہوگا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ تو ہر وقت وہاں پہ ناکہ لگا رہنا چاہیے, ہر وقت وہاں کے لوگ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہاں پہ اس وقت موجود رہنے چاہیے. کوئی ایک لڑکی کو کوئی چھیڑ دیا جائے تو فوراً کمشنر آ جاتا ہے. اتنا بڑا کام کوئی وہاں کر رہا تھا بیٹھا ہوا,
لیکن 36 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا. وہ آدمی پہلے برف ڈال دیتا تھا راستے پہ, 10,000 روپے لیتا تھا, پھر اس سے وہ برف ہٹواتا تھا. بالکل. تو وہ جو ہماری انتظامیہ تھی وہ اس وقت نہیں. اب اگر وہ جاگی ہے اور اس کو پکڑ لیا ہے, پکڑنے کے بعد کیا کریں گے, کون سی FIR کاٹیں گے, کون سی دفعہ لگائیں گے, وہ تو بات کی بات ہے. اگر ان کا یہ اپنا آدمی تھا تو پھر وہ معمولی کارروائی ہوگی اور وہ اگلی برف باری میں پھر وہیں بیٹھا ہوا ہوگا. اچھا سر, یہ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک ایمان ہے اور ہماری ایک پہچان ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تو انسانیت کے لیے اپنی زندگی دے دی. اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں ریاض شاہ صاحب, تو وہ ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں. وہاں پہ انسانیت کی تو دور کی بات, وہاں پہ پرندے اور باقی جانوروں کی اتنی قدر ہوتی ہے, اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک قوم کہاں جا رہے ہیں؟ حسین بھائی, حیرت ہوئی ہمیں کل سن کے. ہم نے کافی لوگوں کے ویڈیوز بھی دیکھے جنہوں نے کہا کہ میں نے ATM یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو 80 ہزار روپے کا جو ہے ہم نے کمرہ لیا, اور وہاں پہ ہم اور آپ بھی جاتے رہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نارمل دنوں میں 3,000 کا کمرہ مل جاتا ہے ایک رات کا, اور مجبوری کا فائدہ دیکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حالت انہوں نے کی ہے, چیزیں مہنگی کر لی ہے. یہی واقعہ ہمارے صوبہ سندھ میں ہوا تھا. ٹرین خراب ہو گئی تھی, ایک ٹنڈو آدم میں ہوئی تھی, دوسری گھوٹکی سائڈ یا وہاں پہ ہوئی تھی. تو وہاں پہ پوری رات ساری ٹرین کو لوگوں نے کھانا کھلایا, دیگیں پکائی اور کھانا کھلایا, اور ساری خدمتوں میں لوگ کھڑے رہے. اور وہی چیز ٹنڈو آدم میں بھی ہوئی تھی جب ٹرین 2 دن خراب ہوئی تھی. تو وہاں بھی لوگوں نے, مقامی لوگوں نے اپنے خرچے پہ ساروں کی خدمت کی تھی. تو یہی جذبہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا, مگر ہم بھی وہاں پہ جا چکے ہیں, آپ بھی, ہم سب جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا تھوڑا ایٹیٹیوڈ الگ ہے, اور وہ اسلام آباد اور مظفر آباد اور ان لوگوں سے بڑے الگ ہیں. وہ روڈ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. جو لوگ ہیں ہماری, آج آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ جوڈیشل اس پہ ہونا چاہیے انکوائری, اور ایسے لوگ ہیں تو ان پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے جنہوں نے انہوں نے خبریں بھی سنی کہ لوگ مرے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگنا اور زیادہ چارج کرنا, تو یہ تو گناہ ہے ایک. ان پہ تو چارج لگنے چاہیے. بحیثیت شیخ صاحب, بحیثیت قوم, انسان, جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کو ابھی اریسٹ کیا ہے, جو پروڈیوسر صاحب نے, یہ کیا کرتا تھا, پہلے برف لا کے آ کے روڈ پہ رکھ لیتا تھا, پھر گاڑی آتی تھی, پھر اس کو کہتا تھا 10,000 روپے دے دو, پھر وہ گاڑیوں سے وہ ہٹا لیتا تھا. مطلب یہ محنت کر رہا تھا, کیونکہ نیگیٹو محنت کر رہا تھا. مطلب یہ قوم, بحیثیت قوم ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ بحیثیت قوم جا یوں رہے کہ کچھ جو ہے نا, اگر یہ ذرا سا کوئی جوڈیشری اور کوئی قانون ایسا, کچھ سزا, ایسی پنشمنٹ ہو کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے 10-20 کو 50 کو 100 کو ہینگ اپ کر دیا جائے, سارا نظام صحیح ہو جائے گا. جو یہ مری کا علاقہ ہے, ٹورسٹ علاقہ ہے, جہاں پہ یہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوتا ہے, کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ابھی سر نے بھی بتایا, پیارے بھائی نے بھی بتایا, سب کچھ ساری چیز آپ کو بھی پتہ ہے ٹیمو بھائی, کتنے واقعات ہو چکے ہیں. لمبا سفر ہے, سب کچھ ہے, خالی پیٹرولنگ اسکواڈ کی گاڑیاں کام نہیں کر سکتی. وہاں پہ ان کو جو ہے نا باقاعدہ ایک فورس دینی چاہیے, اسلحے سے لیس ہو, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس, وہ وہاں پہ سرچ کریں, اور فوراً جہاں ایسے کچھ الٹے سیدھے لڑکے ملتے ہیں اور اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں, فوراً ان کو اٹھا کر کے اندر کریں, اور پھر ان کے اوپر فوری طور پہ جو ہے اسپیشل اپنا فوراً مقدمہ چلے, اور 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر اگر ہو جائے تو ہیوی پنشمنٹ کے ساتھ آئے. جب تک دیکھیں قانون اپنی حرکت میں نہیں آئے گا. اب کمشنر اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا سب کچھ ہو گیا, کسی ہوٹل کے خلاف ایکشن لیا انہوں نے؟ کسی نے بدتمیزیاں اس سے پہلے کری عورتوں کے ساتھ, کسی نے آج تک کوئی ایکشن لیا؟ صرف اخبارات میں پڑھتے ہیں اور بات چیت ختم ہو جاتی ہے. جسٹس ہونا بہت ضروری ہے, اور امپلیمنٹیشن ہونا اس کے ساتھ. سر میں جھیل سیف الملوک گیا, وہاں کا MNA میرا دوست ہے, وہ پہلے نون لیگ میں تھا, اب وہ PTI میں ہے. میں نے اس کو کہا بھائی آپ ہر وقت الیکشن جیتتے ہیں, خدا کے لیے وہ جس جیپ میں مجھے لے کے گیا, مجھے جتنی آیتیں یاد تھی وہ میں پڑھ رہا تھا, کیونکہ وہ یوں گر رہی تھی, کبھی یوں گر رہی تھی. میں نے کہا یار ہم دنیا میں جاتے ہیں, ایک بیلٹ لگائیں, یہاں سے اٹھائیں, تڑم کر کے یہاں پھینکیں. اس نے کہا سر میں نے بجٹ بھی اپروو کرا لی, لیکن یہ جو جیپ والے لوگ ہیں نا, انہوں نے سب نے پروٹیسٹ کیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, جس کی وجہ سے وہ میں نے فیصلہ واپس لیا. تو اب یہاں پہ پھر دوبارہ آتی ہے قوم کی بات. دیکھیں میرا ایک تھوڑا سا اختلاف ہے. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے سیٹ امپورٹنٹ ہے,
ہاں یا پاکستان؟ جی یہ بس ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. پہلی بات بات کریے بہت بڑی. جیسی ہی ان کو یہ لگا کہ میری سیٹ جا سکتی ہے، انہوں نے ایک اچھا کام ہونے والا روک دیا. جی بالکل، انہوں نے ووٹ بینک کا مسئلہ تھا بھائی، ووٹ بینک کا مسئلہ ہے. اچھا ایک میرا اختلاف ہے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہم فوراً ایک یہاں پہ بھی یہ بات ہوئی معذرت کے ساتھ، ہم فوراً یہ کہتے تھے ہماری قوم ایسی ہے، ہمارا ملک ہی خراب ہے، ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. دیکھیں ہماری قوم خراب نہیں ہے، قوم کے چند لوگ ہیں جو خراب ہیں، وہ سب کو بدنام. صحیح بات. اور وہ چونکہ ان کی گئی حرکتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کام سارے لوگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ اگر 100 ہیں تو ان کو کرٹیسائز کرنے والے کروڑوں ہیں، ان کو کنڈیم کرنے والے کروڑوں ہیں. ہماری قوم ایسی نہیں ہے، ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، سارے قانون ہیں. ابھی یہ قانون میں نے آپ کو بتایا، کسی کو نہیں پتا تھا یہ قانون، مطلب عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا، مسئلہ آتا ہے نیتوں کا، مسئلہ آتا ہے مفادات کا. اور یہ جو 3-4 چیزیں نا، ان کا تعلق ایک خاص طبقے سے، چند لوگوں سے. رائٹ سر، بالکل آپ کی بات آ گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شیخ خلیل صاحب، سید دیاز شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ حمد رب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بحیثیت قوم، اس قوم میں ادیب رضوی بھی اس قوم میں ہے، اس قوم میں عبدالستار عیدی بھی ہے، اس قوم میں ہے سیلانی جیسا آدمی بھی ہے جو آدھے پاکستان کو کھانا کھلا رہا ہے. تو بحیثیت قوم ہم برے نہیں ہیں، کچھ چند عناصر ہیں، انڈیویجولس ہیں جو ہمارے اس پورے معاشرے کے اوپر ایک بلیک ڈینٹ اینڈ پینٹ لگا دیتے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست اپنا رول پلے کرے. ریاست ہوتی ہے ماں، وہ ماں کا رول جب تک نہیں پلے کرے گی صحیح طریقے سے تو ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.